اسرائیل فلسطین سے مسلمانوں کو نکالنا چاہتا ہے اور اس میں سازش ہے امریکہ کی بھی جو ان سے ملا ہوا ہے. ان کو غازہ چاہیے. وہ غازہ کچھ عیش کا علاقہ بنانا چاہتے ہیں جس میں ٹرمپ کی کمپنی کا ہاتھ ہے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ایران جو ہے ہتھیار چھوڑ دے گا تو ان کی غلط فہمی ہے. یہ گردیں مٹا دیں گے اپنی، ہٹا دیں گے، کٹوا دیں گے، مگر گردیں جھکائیں گے نہیں. افسوس تو مجھے اس بات کا ہی ہے مسلم ممالک جو وہاں پہ ہیں کہ وہ چپ چاپ بیٹھے ہو تماشا دیکھ رہے ہیں. آج اس کا حال یہ ہے، کل دوسروں کا بھی حال ہوگا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کل دوسرے بھی اس میں آئیں گے اور امریکہ ان کو بھی ختم کرنے کی کوشش کرے گا. دیکھیے میں آپ کو یہ بتاؤں، لڑائی کبھی کسی کا حل نہیں ہے. اب یوکرین اور رشیا کا دیکھیے، وہ لڑائی یوکرین نہیں لڑ رہی ہے، وہ ایک طرف سے امریکہ ہے، دوسری طرف سے روس ہے. نتیجہ کیا ہے کہ آج کون مر رہے ہیں؟ یوکرینین مر رہے ہیں. ان کا کوئی شہر بربادی کے بغیر نہیں رہا. کیا ملا؟ کیا کچھ حاصل ہوگا؟ یہ مصیبت اب ایران پہ آ گئی ہے. ایران سے پہلے فلسطینیوں پہ تھی. اسرائیل فلسطین سے مسلمانوں کو نکالنا چاہتا ہے اور اس میں سازش ہے امریکہ کی بھی جو ان سے ملا ہوا ہے. ان کو غازہ چاہیے. وہ غازہ کچھ عیش کا علاقہ بنانا چاہتے ہیں جس میں ٹرمپ کی کمپنی کا ہاتھ ہے. اس لیے وہاں پہ بھی کون مارے جا رہے ہیں؟ جو وہاں کے رہنے والے ہیں. ہزاروں میں مارے جا رہے ہیں، روز مارے جا رہے ہیں. یہاں تک کہ یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی میں ریزولوشن آیا تھا کہ اس کو روکو، کوئی ماننے والا نہیں دکھتا. اب ایران کا حال ہے، ایران پہ حملہ کیا جا رہا ہے. سمجھتے ہیں کہ ایران کو دبا دیں گے، اور ایران پہ انہوں نے کہا تھا پہلے 2 ہفتے ہم سیز فائر کرتے ہیں، تب تک ہم دیکھیں گے، مت ہو سکتا ہے بات چیت سے حل نکلے گا. مگر ان کی یہ ہے کہ رجیم چینج کرنی ہے. کیا رجیم چینج کرنے سے کیا وہاں کوئی اچھی چیز بنے گی؟ کیا وہاں پہ کوئی اور چیز آئے گی جو ٹھیک ہوگی، اس سے بہتر ہوگی؟ تو جو ایران پہ آج یہ نیوکلیر سائٹس پہ، اور دیکھیے یہ تو آج پہلی دفعہ نہیں ہے. امریکہ اور اسرائیل کا ہر وقت یہ رہا ہے موقف کہ ایران کو ہم نیوکلیر ویپن بنانے نہیں دیں گے، نہیں دیں گے، اور اس پہ یہ لگے ہوئے ہیں. اور آج ثابت ہو گیا کہ ان کا مقصد تو وہی ہے، اور کوئی مقصد تو ہے نہیں ان کا، اسی کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں. تو میں آپ سے کہوں کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ایران جو ہے ہتھیار چھوڑ دے گا تو ان کی غلط فہمی ہے. ایران کربلا کو یاد رکھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے یہ دوسرا کربلا ہے. جس طرح ان پہ حملہ کیا جا رہا ہے، یہ گردیں مٹا دیں گے اپنی، ہٹا دیں گے، کٹوا دیں گے، مگر گردیں جھکائیں گے نہیں. وہی تو حسین علیہ السلام نے بھی یہی کیا تھا، انہوں نے مانا نہیں. انہوں نے کہا نہیں، جب تم بربریت پہ ہو، میں بربریت کے خلاف لڑنے آیا ہوں. لوگوں نے بہت وعدے کیے تھے ان کے ساتھ لڑیں گے، 72 رہ گئے، مگر 72 میں سے ایک بھی نہیں بچا، مگر بھاگا نہیں. ان کے سر نیزوں پہ کھڑے کر دیے گئے. اس نے اسلام کو زندہ کیا. تو ایران پر اس طرح کا حملہ کرنا کیا ایک انڈیکیشن ہے کہ یہ ورلڈ وار کی طرف جا رہا ہے؟ انٹرنیشنل ہو سکتا ہے. افسوس تو مجھے اس بات کا ہی ہے مسلم ممالک جو وہاں پہ ہیں کہ وہ چپ چاپ بیٹھے ہو تماشا دیکھ رہے ہیں. آج اس کا حال یہ ہے، کل دوسروں کا بھی حال ہوگا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کل دوسرے بھی اس میں آئیں گے اور امریکہ ان کو بھی ختم کرنے کی کوشش کرے گا. جو آج خاموش ہے، جو آج خاموش ہے، مگر مجھے پورا یقین ہے ان پر بھی باری ہے کہ ان کی باری آئے گی، ضرور آئے گی. اگر آج نہیں جاگے تو پھر اللہ ان کو ہے بس
इंतजार करें, उनका वक्त आने वाला है। इंडिया पाकिस्तान को तो ट्रंप ने इंटरवीन किया, यहाँ किसी की पॉसिबिलिटी है कोई इंटरवीन करे ताकि ये देखिए, ट्रंप क्योंकि इसमें इंटरेस्टेड है, इसे जिससे हम उम्मीद कर सकते थे कि वो इसमें इंटरवीन करेगा, वही इंटरेस्ट वो खुद इसमें है। ये अब उसकी दूसरी जंग है। एक तो पहले वो यूक्रेन से और रशिया से लड़ रहा है, अब ये दूसरी जंग है। तो इसका इम्पैक्ट इसका मतलब आहिस्ता आहिस्ता ये दुनिया की तीसरी जंग की तरफ चल रहा है। तो हमारे मुल्क पर इसका क्या असर पड़ सकता है? सबसे बड़ा फर्क तो ये पड़ेगा आपको, आज ये कुछ भी कहें, तेल सबसे उन्हीं के हाथ से आता है। जब वो बंद हो जाएगा तो फिर हमारी इकोनॉमी को भी सफर करना पड़ेगा। ये कभी भूलिए मत, हम कितना चिल्लाए आसमान से, हमारे पास बहुत जखीरे हैं। जखीरे हर वक्त नहीं रहते हैं, जखीरे खत्म हो जाते हैं। इसलिए हमें भी अपना क्या खदशात है इंडिया पाकिस्तान के दरमियान फिर से इस तरह के? क्या पता, कुछ पता नहीं क्या होगा, अल्लाह जानता है, कुछ कह नहीं सकते। डॉक्टर साहब, ट्रंप साहब ने अभी वहाँ के फील्ड मार्शल को खाने पे बुलाया था। उन्हें जो उनकी परेड है उसमें उनके मेहमान हैं। मुझे नहीं पता वो कौन सी खेल खेल रहा है। एक तरफ से हिंदुस्तान को भी रखा है हाथ में, पाकिस्तान को भी हाथ में रखा है। क्या पता वो क्या करना चाहता है। डॉक्टर साहब, जो पहलगाम में अटैक हुआ था, आज अभी आधा घंटा पहले रिपोर्ट आई, एनआईए ने 2 लोगों को अरेस्ट किया है जो उसमें इन्वॉल्व है, जिन्होंने अटैक करने वाले मिलिटेंट्स को फेलिसिटेट किया था, वहां पे स्पेस दी थी। अब पता लगेगा इनसे वो कौन थे, कहाँ से आए थे। पहलगाम में तो जिन्होंने, अगर ये सही इनने पकड़े हैं तो हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है कि आहिस्ता आहिस्ता हम उस जगह पहुंच जाएंगे जिनने पहलगाम का ये अटैक किया है, और हमारी सारी माशरत को खत्म करने की कोशिश की गई। अक्सर हमसे बात ये बात है, क्योंकि 8-9 महीने पहले आपने कोकरनाग भी कहा था, इंटरनेशनल इश्यूज अपनी जगह, जंग अपनी जगह, हमारे अपने भी कुछ जरूर है। सबसे बड़ी चीज हमारा स्टेटहुड है। स्टेटहुड क्यों नहीं बहाल करते? हमसे बार बार कहते रहे हैं, आपने वादा किया है, हमसे ही नहीं सारे वतन से वादा किया है कि हमारा स्टेटहुड रिटर्न करेंगे। आज तक ये 2 स्टेट के इलेक्शन नहीं करवा सके, नगरोटा और बडगाम। 4 सीटें हैं राज्यसभा की, वो क्यों रोकी हैं? क्या ये डेमोक्रेसी है? क्या ये आईन के तहत है कि रोक दिया जाए? हमें भी हक है वहां बोलने का, वहां अपने मामले उठाने का। एलजी साहब शायद इसलिए फाइल को भी साइन भी नहीं कर रहे जो उमर साहब ने कैबिनेट मीटिंग के बाद भेजी थी, रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट, ताकि यहाँ सीएम साहब लोगों को डिलीवर करे जो उन्होंने मैनिफेस्टो में बात की। यह है, ये जो ड्यूअल पावर है इसको खत्म होना चाहिए, तब रियासत आगे चलेगी। या तो इनका मकसद है कि ऐसे चले और हमें गुलाम रखें। हम गुलाम नहीं हैं, हम हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं।